بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ دین اسلام، دین توحید، جس کی اساس اور بنیاد بندوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کر ایک اللہ عز و جل کی بندگی کروانا، جس کا بنیادی مقصد لوگوں کے اندر سے شرک کی بیماری کو ختم کرنا، اسی مقصد کے لیے انبیاء آئے، اسی مقصد کے لیے کتابیں آئیں، اسی مقصد کے لیے جہاد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے تو حکم ہی اللہ نے یہ دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے دیں۔ لیکن شیطان بھی ہر دور کے اندر اہل ایمان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، توحید کی دعوت دیتے رہیں، وہ مختلف راستوں سے شرک کے راستے کھولتا رہے گا، کبھی اولیاء کی محبت کے اندر، کبھی صالحین کی پیار کے اندر۔ اور ایک وسوسہ جو اکثر شیطان انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے وہ یہ کہ ہم بزرگوں اور اولیاء کی قبروں پر جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر ہم عبادت تو اللہ ہی کی کرتے ہیں، وہاں جا کر نظر اور نیاز اللہ نام کی دیتے ہیں، پکار اور سوال اللہ نام کا بلند کرتے ہیں، وہاں جا کر دیگ کیوں بانٹتے ہیں، وہاں پر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ درباروں پر کھڑے ہو کر مانگا جائے تو بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کر اللہ سے سوال کیا جائے تو دیر نہیں لگتی قبول ہونے میں۔ آئیے ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کو سامنے رکھ کر اس سوچ کا اسلام کے ساتھ مقارنہ کر کے تو دیکھیں، کیا اسلام میں اولیاء اللہ کی قبروں پر جانا، بزرگوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنا جائز ہے یا حرام؟ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ کی ہجرت سے واپس آتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گرجے کا حال بتاتی ہیں، ایک کنیسہ کی خبر دیتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حبشہ کے اندر ایک کنیسہ دیکھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کنیسہ گرجا کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہم نے مورتیاں تصویریں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یہود و نصارہ، ان کا جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، نیک آدمی مر جاتا تو یہ اس بزرگ کی، اس ولی کی، اس نیک آدمی کی قبر پر مسجد بنا لیتے، عبادت گاہ بنا لیتے اور اس میں اس کی تصویریں سجا لیتے، مورتیاں بنا لیتے۔
اور سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. آج ہمارے معاشرے میں شرک جس صورت میں بھی پھیل رہا ہے ان تمام صورتوں کو بھی سامنے رکھیے اور پھر اس ہستی کے اقوال پہ غور کیجئے جو ہستی میرا اور آپ کا نبی ہے، قائد ہے، امام ہے، رہبر ہے، محمد الرسول اللہ. لوگوں کے بزرگوں کو پیش کر کے ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ مقارنہ نہیں کرواتے کہ تمہارے مولوی نے یہ کہا تو ہمارا مولوی یہ کہتا ہے. کیوں؟ اگر میں یہ کہوں میں آپ کے مولوی کی بات نہیں مانتا تو کیا خیال ہے میں کافر ہو جاؤں گا؟ نہیں. اگر آپ کہیں مولانا صاحب ہم آپ کی بات نہیں مانتے یا آپ کے مولوی کی بات نہیں مانتے، آپ کے بزرگ کی بات نہیں مانتے، تو آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس لیے ہم مقارنہ کرتے ہیں اس ہستی کی باتوں کے ساتھ. اگر کوئی یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانتا، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک رہ جائے گا؟ معاشرے کے اندر جتنا شرک پھیل رہا ہے ان تمام قسم کے شرکیہ عقائد اعمال کو سامنے رکھیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بھی سامنے رکھیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہود و نصارہ میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے نا، دربار ہے ساتھ اس کی قبر پہ مسجد ہے، بابا حجویری کی قبر ہے اس پہ مسجد ہے، اسلام آباد والے بابے کی قبر ہے اس کے اوپر مسجد ہے. اب یہ کام اچھا ہے، یہ کرنے والے لوگ اچھے ہیں، یہ دھندا ٹھیک ہے. اگر کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو حجویری صاحب کی قبر کے اوپر پورا داتا کمپلیکس بنوا دیتا ہے. یہ کام کیسا ہے؟ کس سے پوچھنا ہے؟ اس سے جس کی بات کو اگر میں اور آپ اور دنیا کا ہر انسان کوئی بھی بندہ تسلیم نہیں کرتا، ٹھکرا دیتا ہے، اس کے پلے سے ایمان نکل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، اللہ کے نزدیک بزرگوں کی قبروں پر عبادت گاہیں مسجدیں بنانے والوں کے بارے میں نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ سب سے بدترین مخلوق ہے. یہ نہیں کہا یہ سب سے بدترین انسان ہیں، یہ نہیں کہا. اللہ کے نزدیک اولیاء اللہ کی قبروں پہ قبے، مزار، دربار، خانقاہیں بنانے والے اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ بدترین ہیں. سوچئے گٹر کی گندگی میں رینگنے والا کیڑا کس کی مخلوق ہے؟ گندگی جس کی خوراک ہے وہ کیڑا جو گندگی میں چلتا ہے، جس کی خوراک گندگی ہے، جو اس گندگی پر زندہ رہتا ہے، وہ کس کی مخلوق ہے؟ اس کا خالق اللہ ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو بزرگوں کی قبروں پر مسجدیں بنائیں وہ کائنات کی تمام مخلوقات میں سے اللہ کی سب سے بدتر گندی مخلوق ہے. یعنی مشرک اور شرک کو پھیلانے والا کیڑے سے بھی کیا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہاں حبشہ والوں نے دو فتنوں کو جمع کر دیا. پہلا فتنہ کہ انہوں نے اولیاء کی قبروں پر مسجدیں بنائی، قبے بنائے، درگاہیں بنائی، وہاں پہ وہ اعمال ہونے لگے، پہلا فتنہ. دوسرا فتنہ انہوں نے بزرگوں کی، اولیاء کی مورتیاں، تصویریں، صورتیں بنائی. اور یہ شیطان کا دوسرا وار ہے کہ شیطان اس طریقے سے انسانوں میں شرک پھیلاتا ہے جیسے قوم نوح کے اندر شیطان نے پنجتن پاک، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر ان اولیاء اللہ کی صورتیں بنوائی اور پھر ان صورتوں کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ قوم نوح شرک کرنے کے لیے شرک کرنا اس نے شروع کر دیا. امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ یعنی یہود و نصارہ وہ لوگ مسجد میں نماز پڑھتے، نماز اللہ نام کی، مسجد میں نماز پڑھتے اور پھر قبلہ ان بزرگوں کی قبروں کی طرف کرتے. یعنی نماز پڑھتے بھی اپنا قبلہ بزرگوں کی قبروں کو سامنے رکھتے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. ذرا جائیے اپنے اپنے معاشرے کے اندر دیکھیے، ہمارے ہاں بھی قبر درمیان میں ہوتی ہے، چاروں طرف درویش بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اللہ کے لیے، اللہ کو جان دینی ہے آپ نے. آپ کی قبر میں نے نہیں آنا، میری قبر میں آپ